سوال یہ ہے غامدی صاحب کہ لوگ، آپ کے علم میں ہوگا، اس وقت ناسا نے مارس کے اوپر قدم رکھا ہے اور نئی دنیا اور نئی دنیاؤں کی تلاش اور دریافت میں انسان سرگرداں ہے، ایک بڑا سرمایہ بھی، خطیر رقم بھی خرچ کر رہا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں کیا اس بات کا کوئی امکان سامنے آتا ہے کہ باقی جگہوں پر بھی زندگی کا وجود یا اس کی بقا کے امکانات موجود ہیں؟ کہ دین کی کوئی ایسی ہدایت ہے جس کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں وہاں جانا بھی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جانے پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ انسان کے اندر چیزوں کو تلاش کرنے، تجسس اور اس طرح کی بہت سی تحقیقات کے لیے ہدایات رکھے گئے ہیں۔ انسان ایسے ہی کرتا ہے، اور دنیا میں جب وہ یہ سب کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اپنے لیے بڑی سہولتیں پیدا کرتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے بجائے خود علم میں اضافہ۔ یعنی آپ جاتے ہیں، جگہ جگہ جا کے عمارتیں دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح سے بعض اوقات کھنڈروں تک میں پہنچ جاتے ہیں، پہاڑوں کے جا کے سر کرنے کی صحیح کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اصل میں انسانی تمدن پر بڑے گہرے اثرات رکھتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان سے روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ جب آپ کسی چیز پر اپنی قوت، اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ترجیحات ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یعنی لوگ بھوکوں مر رہے ہوں اور آپ سیر کرنے کے لیے چلے جائیں تو پھر آپ پہ تنقید ہوگی، بجائے خود سیر کرنا، تفریح کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو توازن کو برقرار رکھنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصلاً انسان اگر یہ سب نہ کرے تو پھر وہ اپنے لیے نئی دنیایں تلاش کیسے کرے گا؟ یعنی وہ امریکہ ہی میں کیوں آتا؟ خود سوچیے اس بات کو۔ اس زمانے میں اگر رکھ کر دیکھیں، جب کہ ہسپانیہ سے اور پرتگال سے یہ لوگ نکل رہے تھے، تو اگر امریکہ کو تلاش نہ کرتے، سمندر تو آگے بے قرار موجود تھا، اور اس وقت جو آلات تھے یا جو ذرائع تھے ان میں یہ بھی کوئی معمولی سفر نہیں تھے، جان خطرے میں پڑتی تھی۔ تو میرے خیال میں ان سے روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ دنیا میں کیا کچھ موجود ہے کیا نہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت قرآن کی صورت میں ہے، اس میں یہ خبر دی گئی ہے ایک موقع کے اوپر کہ یہ جو دنیا تمہیں نظر آتی ہے یہ ایک عالم ہے یا ایک سما ہے، ایسے 7 اور ہیں، اور اسی میں سورہ طلاق کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، ایک آباد سیارہ اس میں ہے جس کو ارض کہا گیا ہے۔ ایسے ہی آباد سیارے ہر کائنات میں موجود ہیں، اور اس طرح گویا 7 ہی آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں۔ تو یہ بات قرآن میں بتائی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا حقیقی مصداق کیا ہے وہ تو تحقیق اسے سامنے آئے گا یا قیامت میں معلوم ہوگا۔ یعنی قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ انسان کہیں اور بھی اس وقت پائے جاتے ہیں؟ نہیں، انسان تو میں نے نہیں عرض کیا، ارض پائی جاتی ہے، یعنی ایک آباد سیارہ پایا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی مخلوقات ہے، زندگی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ قرآن مجید